خدا یسوع مسیح کے بابرکت جلالی قدوس پیارے فتحمند نام میں آپ سب کو اسلام۔ آپ اس وقت واچ کر رہے ہیں فیت ٹی وی، جس کے چیئرمین اور فاؤنڈر جو ہیں وہ ریورنڈ سیسل جان برکت ہیں، جن کو خدا نے یہ رویا دی کہ وہ میڈیا کے ذریعہ سے کلام کی منادی کریں، اور انہوں نے جب اس قدم کو بڑھایا ہے تو یقیناً آپ فیت ٹی وی چینل کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں۔ اور میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر بنیامین راکی پروگرام کلام کے بھید میں آپ کو ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں، اور یقیناً آپ جب فیت ٹی وی کو واچ کر رہے ہیں تو آپ برکت پا رہے ہیں۔ تو آئیں اس سے پہلے کہ ہم آج کے گیسٹ کا تعارف لیں اور ان سے خداوند کے کلام کی باتوں کو سیکھیں، ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ قدوس پاک زندہ جلالی آسمانی خدا، تو جو ہمارا پیارا عظیم خدا ہے، تو جب بولتا ہے تو زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، تو اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بنا کر استعمال کرتا ہے، تو خداوند تیرے خادم کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ زندہ جلالی آسمانی خدا، اپنے خادم کو بڑے بادل کی طرح استعمال کرنا، اور خدا پاک خدا جب وہ تیرے آئین کو تیرے کلام کو بیان کرتا ہے تو خدا پاک خدا اس کلام کے وسیلہ سے زندگیاں یکسر تبدیل ہو جائیں اور تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ خدا پاک خدا، ہم شکر گزار ہیں ساری باتوں کے لیے جس میں تو خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہم فیت چینل کے لیے بھی خدا تیرے شکر گزار ہیں جس کے وسیلہ سے لوگ برکت پا رہے ہیں اور اپنی گواہیوں کو ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ کلام کے وسیلہ سے ان کی زندگیاں بدل رہی ہیں۔ خدا تو ان کی زندگیوں میں معجزات کر رہا ہے اور لوگ برکت پر برکت پاتے چلے جا رہے ہیں۔ زندہ جلالی آسمانی خدا، آج بھی تیرے خادم کو تیرے ہینڈ اوور کرتے ہیں، اس میں سے ہو کر کلام کرنا تاکہ ہم سب آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں، یسوع کے عظیم نام میں آمین۔ تو آئے ہم آج کے خادم کا تعارف لیتے ہیں۔ جی پاسٹر صاحب۔ مسیح یسوع کے نام میں سب کی سلامتی ہو۔ سب سے پہلے میں سینئر پاسٹر سیسل جان برکت اور فیت ٹی وی کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے خدا کا کلام شیئر کرنے کے لیے انوائٹ کیا۔ اس کے بعد میرا نام پاسٹر ریاست ہے، میں مصطفیٰ آباد للیانی سے بلانگ کرتا ہوں، اور میں مصطفیٰ آباد للیانی میں 2 سال سے خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ تو پاسٹر صاحب، آج آپ کلام کا کون سا حصہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے توبہ کے متعلق، کیونکہ توبہ ہماری زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہماری زندگی میں توبہ کا کردار بہت اہم ہے۔ ہم توبہ کے متعلق ہی آج جانیں گے۔ آئیں ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں۔ مرکز 1 باب اس کی 15 آیت، اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ خداوند کے کلام پر اس کی برکت ہو، آمین آمین آمین۔ میرے عزیزو، ہم جب ورس کو پڑھتے ہیں تو وہاں سب سے پہلے لفظ توبہ آیا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے اپنے گناہوں سے باز آ جانا۔ اسی طرح توبہ کے متعلق ہم جانتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توبہ 2 یونانی الفاظ سے اخذ کیا گیا ہے، ایک نہام اور دوسرا سوب۔ نہام کا مطلب ہے پچھتانا، باز آنا، رجوع لانا۔ اسی طرح سوب کا مطلب ہے پھرنا اور واپس آنا۔ پرانے عہد نامے میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل کے ساتھ خداوند کی طرف رجوع لانا، خداوند کی طرف لوٹ آنا اور خداوند کی طرف مڑ آنا ہے۔ اسی طرح جب ہم نئے عہد نامے کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے گناہوں سے ہٹ کر خدا اور اس کی خدمت کی طرف لوٹ آنے کو توبہ کہا گیا ہے۔ میرے عزیزو، توبہ جو ہے وہ تمام برائیوں کو چھوڑ کر، برے کاموں کو چھوڑ کر، برے منصوبوں کو چھوڑ کر، برے پلان کو چھوڑ کر خدا کی طرف
متوجہ ہونے کو توبہ کہا گیا ہے۔ اچھا پاسٹر صاحب، آپ توبہ کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے توبہ کا مطلب بتا رہے تھے کہ پچھتانا، تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ کسی بات پر پچھتانا، غم محسوس کرنا، ندامت محسوس کرنا توبہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو بار بار گناہ کرتے ہیں، بار بار اسی میں گرتے ہیں، لیکن وہ توبہ نہیں کرتے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمام آڈینس سے کہ توبہ کا جو اصل مطلب ہے کہ وہ اندر سے تبدیل ہو، اور جب ہم اندر سے تبدیل ہوتے ہیں تو جو بیرونی چیزیں ہیں وہ خود بخود تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی پچھتایا ہے، اگر کسی نے ندامت محسوس کی ہے تو وہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب اگر پھر جانا ہے، یا ہم اس کو یوں بھی لیتے ہیں کہ توبہ کا مطلب ہے گناہوں کی زندگی چھوڑ دینا، تو ایک بڑا کویسچن مارک موجود ہے، اور میں یہ اوپنلی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر ہم نے توبہ کی ہے تو پھر ہم بار بار گناہ میں کیوں گرتے ہیں؟ تو پاسٹر صاحب ذرا اس تعلق سے بھی وضاحت کریں کہ توبہ کا اگر مطلب پھر جانا ہے تو پھر ہم کیوں ان راہوں پر پھر دوبارہ چلے جاتے ہیں؟ بالکل پاسٹر صاحب، جیسا کہ ہم نے توبہ کے متعلق جانا کہ اپنے پرانے کاموں کو، اپنی پرانی زندگی کو تبدیل کر کے مسیح کی طرف آ جانا توبہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہم جب ورس کو آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے ایمان، خوشخبری میں ایمان لاؤ، خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ تو ایمان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم توبہ تو کر لیتے ہیں لیکن وہ ہماری دکھاوے کی توبہ ہوتی ہے، اور اس میں جب ہم ایمان کو رکھتے ہیں تو ایمان کے متعلق ہم تھوڑا سا جانیں۔ ایمان کا مطلب ہے یسوع مسیح پر اپنی نظریں رکھنا، یسوع مسیح پر اپنی نظر رکھ کے اس کی صلیب کو دیکھنا، اس نے ہماری خاطر کیا کام کیے ہیں۔ اس نے صلیب کو اٹھایا، اس نے ہمارے گناہوں کو کاندھے پہ اٹھا کے صلیب پہ اپنی جان دی، اس نے یہاں تک کہ موت کو گوارا کیا، اس نے موت کو گوارا کر کے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پہ چلا گیا۔ مسیح کی تعلیم پر دھیان کرنا ہمارا ایمان ہے، اور جب ہم مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو پھر ہمارے دل سے آواز نکلتی ہے کہ ہم توبہ کی طرف قائل ہوں۔ اور یہاں پہ ایک اور سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، ایک تو ہم نے توبہ کر لی اور دوسرا ہم ایمان بھی لے آئے مسیح پر، لیکن کیا ہم اپنی مرضی سے یا اپنے مرضی کے چاہنے کے ساتھ اس زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ کلام جو ہے وہ ہمیں بلاہٹ دیتا ہے اور اشارہ کرتا ہے کہ توبہ کرو، اور جب تک پاسٹر صاحب، جب تک ہم خود اپنی مرضی سے مسیح کی طرف نہیں آتے، خدا کی طرف نہیں آتے، تو خدا ہمیں معاف نہیں کرتا، وہ بلکہ ہمارے لیے توبہ کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ وہ خود ہمیں معاف نہیں کرتا یا خود بخود ہماری توبہ کو نہیں لیتا، لیکن جب ہم اندر سے بالکل گر گرا کر مسیح کے پاس آتے ہیں اور پچھتاتے ہیں تو پھر وہ ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے۔ میں پاسٹر صاحب آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو پچھتانا ہے نا، ہر بندہ گناہ کرنے کے بعد پچھتاتا ہے لیکن وہ توبہ نہیں کرتا، اور اس کی مثال میں یوں دوں گا کلام مقدس میں سے۔ اگر ہم یہودا اکثر یہودی کو دیکھیں تو وہ پچھتایا ہے، اور اس نے وہ روپے بھی پھینک دیے، وہ ہیکل میں پھینک کر چلا گیا، کیونکہ وہاں پر لکھا ہے کہ وہ پچھتایا، اور اس نے وہ سکے بھی پھینک دیے۔ لیکن غور کریں کہ وہ صرف پچھتاتا ہی رہا ہے یسوع مسیح کو پکڑوانے کے تعلق سے، لیکن اس نے توبہ نہیں کی۔ اور پھر عیسو کے تعلق سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ عیسو بھی اپنے کیے پر پچھتایا ہے، رویا ہے، لیکن اس نے توبہ نہیں کی۔ آج اگر ہم غور کریں کہ توبہ کیا ہے تو پھر اس بات پر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ پچھتانا توبہ نہیں ہے۔ جو کوئی شخص بھی گناہ کرتا ہے وہ پچھتاتا ہے، وہ تھوڑے وقت کے لیے پریشان بھی ہوتا ہے، لیکن توبہ کیا ہے؟ توبہ کا مطلب ہے گناہوں کی زندگی چھوڑ دینا۔ پچھتانا توبہ نہیں ہے۔
پشیمان ہونا توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ کا مطلب ہے کہ آپ ایک بری زندگی کو، آپ ایک گناہ کو چھوڑ دیں، ٹوٹلی اس سے کٹ آف ہو جائیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وقتی پچھتاوا تو سب کے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔ اور میں نے اس کا تجربہ کیا، کیونکہ جب میں گناہ کی زندگی میں زندگی بسر کر رہا تھا تو اس وقت میں نے اس بات کو جانا، ہر گناہ کرنے کے بعد ہر گنہگار سوچتا ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا، لیکن وہ توبہ نہیں کرتا، وقتی طور پر وہ اس بات پر پچھتاتا ہے اور غم بھی محسوس کرتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا، لیکن کنٹینیو وہ اس کام کو جاری رکھتا ہے۔ تو توبہ کا مطلب ہے کہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دینا۔ اور آپ نے یہ جو ٹاپک چنا ہے یہ بڑا اچھا ہے، اور میں اس طرح سے کہنا چاہتا ہوں اس میں ہم ایماندار بھی شامل ہیں۔ ہماری توبہ کیسی ہے؟ اور ایک میرا لکھا ہوا گیت ہے توبہ کے تعلق سے، تو میں اس کے چند الفاظ کو دہرانا چاہوں گا۔ توبہ کرنی گل ضروری، نہ تو سمجھیے مجبوری، نہیں تے نہیں ملنی منظوری، سورگاں وچ جاون دی، ہن ہو گئی فل تیاری یسوع دے آون دی۔ اور اس کا میں لاسٹ انترا ہی بیان کروں گا، وہ ہے توبہ کرنی گل چنگیری، چھڈنی پیندی ہیرا پھیری، روکی کی مرضی ہے تیری، سورگاں وچ جاون دی، ہن ہو گئی فل تیاری یسوع دے آون دی۔ ہم کہتے ہیں ہم نے توبہ کی ہے، اور فراڈ ہم بڑے سے بڑا کرتے ہیں، جھوٹ ہم بڑے سے بڑا بولتے ہیں، یہ کیسی توبہ ہے؟ بھائی صاحب، توبہ کا مطلب ہے آپ کا اندر تبدیل ہو، آپ کا انر بدل جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کسی انسان کا، یعنی جب میں نے توبہ کی، میں کبھی چرچ نہیں گیا تھا، بالکل نہیں، ٹوٹلی میرا چرچ سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جب میں نے توبہ کی ہے تو پھر میں چرچ جانا شروع ہوا، اور میرے بھائی کہتے تھے راکی مینٹل ہو گیا، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ دل سے حقیقی توبہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ بدل جاتے ہیں، پھر آپ کے رویے بدل جاتے ہیں، پھر آپ کا بول چال بدل جاتا ہے، پھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے۔ تو ذرا آپ آڈینس کو بتائیں کہ جو حقیقی توبہ ہے آپ نے اس کی طرف آنا ہے۔ اور میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ لیڈرز نے بھی توبہ نہیں کی، یعنی کسی نہ کسی جگہ پر ہمارے اندر کچھ باتیں موجود رہتی ہیں، اور جتنی دیر تک ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، یعنی اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے ویسے تو توبہ کی ہے لیکن جھوٹ بولنے میں ابھی بھی ماہر ہیں، تو یہ کیسی توبہ ہے؟ توبہ کا مطلب ہے مڑ جانا اور بری راہ کو چھوڑ دینا اور اچھی راہ پر آ جانا۔ تو اس طرح سے ذرا کچھ بیان کریں کہ کس طرح لوگ حقیقی توبہ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ پاسٹر صاحب آپ نے کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں لیکن پھر ہماری زندگی میں گناہ آ جاتا ہے، اس کے ساتھ ہم جانیں کہ توبہ کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے۔ بالکل، ہم کیسے توبہ کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ اپنی سیٹنگ چینج کر کے۔ جیسے کہ ہمارے دوست ہیں وہ بری صحبت میں ہیں تو ہم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ترک کر کے اپنی سیٹنگ کو چینج کر کے توبہ کی طرف آ سکتے ہیں، اور وہ عارضی طور پہ نہیں بلکہ مستقل طور پہ ہونی چاہیے۔ ہم اپنے برے کاموں کو، اپنے برے منصوبوں کو، اپنے لڑائی جھگڑے فساد فتنہ اور تمام وہ بری چیزیں، وہ برے گناہ جو ہماری زندگی میں مسیح کے خلاف ہیں، ان کو ترک کر کے مسیح کی طرف آتے ہیں تو پھر ہم توبہ کے اصلی حقدار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر جب ہم مسیح میں برقرار ہو جاتے ہیں تو پھر ہم خدا کی بادشاہیت کو حاصل کرنے کے قابل بن جاتے ہیں، اور اس روحانی زندگی کو حاصل کرنے کے قابل بن جاتے ہیں جو مسیح ہم سے طلب کرتا ہے، اور موت سے بچ جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اگر گناہ میں ہوں گے تو موت ہم پر غالب آ جائے گی، لیکن جب ہم توبہ کر کے اور توبہ کو برقرار رکھ کے مسیح میں آ جائیں گے تو پھر مسیح کی بادشاہیت میں چلے جائیں گے اور موت کا غلبہ ہم میں سے ختم ہو جائے گا۔ جیسے کہ ہم دیکھیں رومیو 8 باب اور اس کی پہلی ورس میں لکھا ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ واضح طور پر ہمیں کہا گیا ہے کہ موت ان کے لیے ہے جو مسیح میں نہیں ہے۔ مسیح میں کون لوگ نہیں ہیں؟ جو مسیح کی تعلیم کو نہیں مانتے، جو مسیح کے پیروکار نہیں ہیں، وہ مسیح میں نہیں ہیں، ان کے لیے موت غالب ہے۔
لیکن جو مسیح کے پیروکار ہیں اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ چکے ہیں, اپنے پرانے گھنونے کاموں کو, اپنے برے منصوبوں کو, تمام وہ گناہ جن میں برائی ہے ان کو ترک کر دیتے ہیں, تو وہ مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں. پاسٹر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو توبہ ہے وہ ہمیں ابدی زندگی میں داخل کر سکتی ہے. توبہ کے بغیر ہم ابدی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے. توبہ ایک دروازہ ہے, پہلا سٹیپ ہے کہ ہم پہلے سٹیپ میں آتے ہیں اور پھر مسیح کے آہستہ آہستہ قریب آ جاتے ہیں اور پھر خدا کی بادشاہیت میں ہم داخل ہو جاتے ہیں. یعنی آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ توبہ کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ہمیں چند اقدام کرنے کی ضرورت ہے, جس میں ہمیں اپنی سیٹنگ کو چینج کرنا ہے. یعنی پہلے ہم گناہ میں تھے اور پھر ہم نے گناہ سے توبہ کر لی. اب پہلے ہماری جو سیٹنگ تھی وہ گنہگار لوگوں کے ساتھ تھی. اب جب آپ توبہ کر چکے ہیں تو پھر آپ کی جو سیٹنگ ہے وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ, رویے تبدیل کرنے پڑیں گے, سب کچھ تبدیل ہوگا, اور یہ چیزیں ہمیں توبہ کو برقرار رکھنے میں مدد کریں گی. یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو پرانی زندگی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, لیکن وہی دوست احباب, وہی باتیں, وہی اٹھنا بیٹھنا, تو یہ چیزیں آپ کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہیں. اور آج شاید اسی وجہ سے بہت سارے لوگ بیک سلائڈ کر رہے ہیں. وہ توبہ تو انہوں نے کی, وہ خداوند یسوع مسیح میں بھی آ گئے, اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے خداوند کے ساتھ چلنا شروع کیا, لیکن ان کی جو دوستیاں تھیں, پرانی دوستیاں تھیں, وہ اس کی وجہ سے واپس پرانی زندگی میں چلے گئے. یعنی یا وہ پھر پہلے نشہ کرتے تھے, نشہ چھوڑا, توبہ کی, اور پھر اٹھنا بیٹھنا ان کا انہی کے ساتھ رہا, سیٹنگ تبدیل نہیں ہوئی, تو پھر وہ چیزیں اس شخص کو واپس اسی زندگی میں لے کر گئیں. تو پاسٹر صاحب کے کہنے کا مطلب تھا کہ ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے, اپنے اٹھنے اور بیٹھنے کو دیکھنا ہے, اپنی سیٹنگ پر غور کرنا ہے, اور جب توبہ کر چکے ہیں تو پھر آپ کی جو سیٹنگ ہے وہ روحانی لوگوں کے ساتھ ہو, وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ ہو. آپ خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھیں, پھر دنیا کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کو تبدیل ہونا ہے, اور آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی توبہ کو دیکھنا ہے کہ کس طور پر آپ اچھے طریقے سے خداوند میں چل سکتے ہیں. جی پاسٹر صاحب, اور مزید آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, جیسا کہ ہم نے کہا کہ اگر توبہ برقرار نہ رکھی جائے تو ہم مسیح میں شامل نہیں ہو سکتے. توبہ کے بعد مسیح پر ایمان رکھنا بھی بہت ضروری ہے. جب تک ہم توبہ تو کر لیتے ہیں, مسیح پر ایمان نہیں رکھتے, تو ہم مسیح میں داخل نہیں ہو سکتے. اسی کے ساتھ ہم دیکھیں گے پہلا تسالونیکیوں پہلا باب اس کی 9 تا 10 ہے. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے, اس لیے کہ وہ آپ ہمارا ذکر کرتے ہیں کہ تمہارے پاس ہمارا آنا کیسا ہوا, اور تم بتوں سے پھر کر خدا کی طرف رجوع ہوئے, تاکہ زندہ اور حقیقی خدا کی بندگی کرو, اور اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر رہو, جسے اس نے مردوں میں سے جلایا, یعنی یسوع کے, جو ہم کو آنے والے غضب سے بچاتا ہے. ہمیں کلام واضح طور پر کہتا ہے, اگر ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں, اگر ہم برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, اگر برے کام کرتے ہیں, تو کلام ہمیں کہتا ہے ان کو ترک کر دو اور مسیح کی صلیب پر دھیان کرو کہ جو آنے والا ہے, اور دنیا کا وہ غضب جو آنے والا ہے اس سے بچانے والا ہے, جو اس پر دھیان کرو. اور تم دنیا کے تمام کام کاج کو, دنیا کے بتوں کو, بری رسوم کو چھوڑ دو. آج ہمارے نوجوان جو ہیں, ہماری نیو جنریشن جو ہے, وہ ان کاموں میں پھنسی ہوئی ہے. وہ برے کاموں کو اور برے منصوبوں کو اور برے خیالوں کو آگے رکھتے ہیں, جبکہ وہ مسیح کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے. لیکن کلام ہمیں کہتا ہے کہ یسوع کے منتظر رہو. جب ہم توبہ کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں مسیح کی تعلیم آ جاتی ہے, اور تعلیم ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم موت سے بچ جائیں اور مسیح میں شامل ہو جائیں, مسیح کے آنے میں شامل ہو جائیں. یعنی یہی تو لکھا ہے کہ خوشخبری پر ایمان لاؤ. یعنی خوشخبری سے مراد یہ ہے کہ خداوند کی باتیں, کلام کی باتیں, یہی ہمارے لیے خوشخبری ہے. اور اصل میں جب ہم خوشخبری پر ایمان لاتے ہیں, مسیح کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں, تو پھر ہم غضب سے بچ جاتے ہیں. وہ غضب جو گنہگاروں پر آئے گا اس سے ہم بچ جاتے ہیں, اور توبہ ہمیں غضب سے بچاتی ہے.
توبہ ہمیں ابدی زندگی میں داخل کرتی ہے، توبہ ہمیں خدا کی بادشاہت میں لے کر جاتی ہے، اور ہم توبہ کر کے اپنے آپ کو خدا کی کنگڈم کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ تو بس اس سب آپ کیا پیغام آڈینس کو دینا چاہتے ہیں؟ کس طرح آپ پیغام دیں گے کہ سارے لوگ واقعی حقیقی توبہ کر لیں اور خدا کے ساتھ چلنا شروع کریں؟ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ہماری نیو جنریشن وہ گناہوں میں آ چکی ہے، ہر کوئی دولت کے پیچھے اور دنیا داری کے کاموں اور رسومات کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور توبہ کر کے مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے اور اس توبہ کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم توبہ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان دوبارہ کاموں کو نہ اپنائیں جو ہماری زندگی میں مسیح کو خلاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں ان کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے جو مسیح کے پاس لے کے آتے ہیں۔ اس لیے نیو جنریشن کے لیے میں کہوں گا کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں ان کو ترک کر دیں۔ بس جب آپ نیو جنریشن کی بات کر رہے ہیں تو واقعی نیو جنریشن کو تو توبہ کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہر سطح پر توبہ کی ضرورت ہے۔ اس میں جو بزرگ ہیں، کئی بزرگ بھی ابھی تک گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایج کی تعلق کی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کا پیغام ہر ایک کے لیے ہے، کیونکہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ تو ہر ایک کو، ہر ایج کے بندہ کو توبہ کی ضرورت ہے، ہر مرد و عورت کو توبہ کی ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج لیڈرشپ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری لیڈرشپ ہے جو بظاہر تو ہمیں کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ خدا سے دور زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ تو توبہ کا پیغام جو ہے وہ سب کے لیے ہے، وہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے، وہ بچوں کے لیے بھی ہے۔ خدا بچوں سے بھی پیار کرتا ہے، خدا نوجوانوں سے بھی پیار کرتا ہے، خدا بزرگوں سے بھی پیار کرتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، اگر ہم پطرس کے خطوں کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اس میں ایج کا ذکر نہیں ہے۔ تو آج پاسٹر صاحب آپ ہمیں ذرا بتائیں کہ کس طرح لوگ برائی میں جا رہے ہیں، بری زندگی بسر کر رہے ہیں، تو آپ ان کو ذرا بتائیں کہ آپ لوٹ آئیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں باہر بیٹھا ہوا تھا تو مجھ سے سوال کیا گیا کہ توبہ جو ہے ہمیں کیسے ظاہر کرتی ہے کہ ہم جو ہے گناہ گار ہیں۔ تو دیکھیں کہ جب ہماری زندگی گناہ میں ہے تو ہم ٹینشنوں میں ہوں گے، پریشانیوں میں ہوں گے، الجھنوں میں ہوں گے اور ہر طرح کی بری روش میں پھنسے ہوں گے۔ جب ہم مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو مشکلیں شاید ہماری زندگی میں آ جائیں، لیکن مسیح ان کو ساتھ ساتھ حل کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہر عمر کے لیے توبہ ضروری ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ مسیح میں آنا یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ پر مشکلیں مصیبتیں نہیں آئیں گی، بلکہ مسیح میں آنا اس بات کی گارنٹی بن جاتا ہے کہ آپ ان مشکلوں پر غالب آئیں گے۔ آج آپ جس بھی مشکل کا شکار ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات خوبصورت بات میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ مشکلیں تو آئیں گی لیکن ہم ان مشکلوں پر فتح پائیں۔ جی بس ہماری زندگی میں جو بھی مشکلیں آتی ہیں وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہیں۔ گناہ ہماری زندگی پر غالب ہو جاتا ہے تو ہم ٹینشنوں پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں، لیکن جب ہم مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی سے آہستہ آہستہ یہ مشکلیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ مسیح ہماری زندگی میں آتا ہے اور ان کو ہٹا دیتا ہے ہماری زندگی سے۔ ہم نے نجات دہندہ کو قبول کیا اور اس نجات دہندہ نے ہمیں یہ حق بخشا کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں۔ یہ بڑا ایک خوبصورت الفاظ ہے پاسٹر صاحب کہ بیٹے اور بیٹیاں بننا۔ ایک ہمارے لیے شرف ہے کہ ہمیں یہ لقب دیا گیا کہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بنیں۔ بیٹے بیٹیاں تب ہم بنیں گے جب ہم اس کو اپنا باپ تسلیم کریں گے اور اس کے کاموں پر اور اس کی تعلیم پر ہم اپنے آپ کو لے کر چلیں گے، پھر ہم اس کے فرزند بنیں گے اور اپنے فرزندوں کے لیے وہ اچھا صلہ رکھتا ہے، اچھے تاج رکھتا ہے، اچھی شہرت رکھتا ہے۔
تو جب ہم پریشانیوں میں ہوتے ہیں تو فوری طور پر وہ ہمیں نکال بھی دیتا ہے. ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں لیکن وہ یسوع اپنے کاندھے پہ اٹھا لیتا ہے کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اپنا بوجھ مجھ پر ڈال دو. ہم جب اپنا بوجھ یسوع پر ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ سارا کام یسوع کرتا ہے ہماری زندگی میں. اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں. نیو جنریشن توبہ کرے, اولڈ جنریشن توبہ کرے. جس نے توبہ نہیں کی وہ توبہ کرے اور پھر اس توبہ کو اپنی زندگی میں برقرار رکھے. پھر وہ پرانی زندگی میں نہ جائے, پرانے کاموں کو نہ کرے. تو ناظرین, آپ نے توبہ کے تعلق سے سیکھا ہے اور بہت کام کی باتیں ہم سب نے سیکھی. تو میں یہ لاسٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب نے حقیقی توبہ کرنی ہے, سچے دل سے توبہ کرنی ہے تاکہ خداوند کا نام ہم سب کی زندگی سے عزت اور جلال پائے. اور ہم نے کبھی بھی بیک سلائڈ نہیں ہونا ہے, پرانی زندگی میں واپس نہیں جانا ہے. خدا ہمیں قائم رہنے کا فضل بخشے اور ہم اسی طرح خدا میں بڑھتے چلے جائیں. آپ پھر چینل کو لائک کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی گواہیاں ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اور زیادہ اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ خداوند کے کلام کی باتوں کو شیئر کر سکیں. گاڈ بلیس آل آف یو.